السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 734 ہے۔ سورہ انفال کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 15 اور 16۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، صدق الله العظيم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمن، ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم، تم ملو، الذین، ان لوگوں سے کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا، زحفاً، اکٹھے ہو کر، فلا تولوہم، تو تم مت پھیرو ان سے الادبار، اپنی پیٹھیں، ومن، اور جو شخص، یولیہم، پھیرے گا ان سے، یومئذ، اس دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، الا، سوائے اس شخص کے جو متحرفاً، پینترا بدلنے والا ہو، لقتال، لڑائی کے لیے، او یا متحیزاً، پناہ پکڑنے والا ہو، الی فئۃ، اپنی ہی کسی جماعت کی طرف، فقد، تو یقیناً، با، وہ شخص لوٹا، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، وبئس، اور بری ہے وہ، المصیر، پھرنے کی جگہ۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی جنگ میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو دوسری بات، تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ تیسری بات، اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو تو اس کی بات تو اور ہے۔ چوتھی بات، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب کر کے لوٹے گا، غضب لے کر لوٹے گا۔ پانچویں بات، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے میدان جنگ سے متعلق یہاں ہدایت دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کر چکے ہو، تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ جب دشمن کے آمنے سامنے ہو جاؤ اور ان سے بالکل قریب ہو جاؤ، اس حال میں کہ تم اسلامی لشکر کا ایک حصہ ہو اور تم قتال کے لیے میدان میں اتر چکے ہو، تو اب تمہارے لیے یہ زیبا نہیں کہ تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگ جاؤ، چاہے مد مقابل میں دشمن زیادہ ہوں یا کم۔ اب تمہاری نگاہ دشمن کی کمی یا زیادتی پر نہیں رہنی چاہیے، بلکہ تمہاری نگاہ اپنے رب کی قوت و طاقت پر ہونی چاہیے۔ اے ایمان والو، اب تم میدان میں آ چکے ہو، اب تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ تم پوری ہمت و جرت اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے قدم بڑھاتے رہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم ایسے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ گے اور دین اسلام کی سربلندی کی فکر سے زیادہ تمہارے دل میں تمہاری جان کی فکر ہوگی، تو یاد رکھو کہ تم جو لوٹ رہے ہو اللہ کے غصے کو لے کر لوٹ رہے ہو۔ جو میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور دوزخ بہت بری جگہ ہے جو لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے،
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں 7 چیزیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ہلاک کرنے والی چیز. دوسری چیز جادو کرنا. تیسری چیز کسی جان کو ناحق قتل کرنا جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا. چوتھی چیز سود کھانا. پانچویں چیز یتیم کا مال کھانا. چھٹویں چیز جنگ کے موقع پر پیٹ پھیر کر چلے جانا. اور ساتویں چیز مومن پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا جن کو برائی کا دھیان تک نہیں ہوتا. ہلاک کرنے والی ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز جنگ کے موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگنا ہے. بہرحال جنگ کے موقع پر یوں تو پیٹ پھیر کر بھاگنا منع ہے، لیکن 2 صورتیں ایسی ہیں جن 2 صورتوں میں میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر چلے جانے کی اجازت دی گئی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ میدان جنگ میں پیترا بدلنے کے لیے، جس کو اس آیت میں متحرفا لقتال کا جملہ استعمال کیا گیا، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ جنگ کر رہا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جائے جو جنگ کے لیے زیادہ مناسب ہو. تو ایسی صورت میں پیٹ پھیر کر ادھر جا رہا ہے، کسی اور جگہ جا رہا ہے، پیٹ پھیر کر اپنے گھر نہیں جا رہا ہے بلکہ اس ایک اور جماعت کی طرف، ایک اور جنگ کے کسی اور جگہ پر جا رہا ہے جہاں جا کر جنگ کرنا جو ہے زیادہ مناسب ہے، تو یہ اس کی بھی اجازت ہے. اس صورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے جس کو کہا گیا او متحیزا الی فئہ، کوئی جنگ کرنے والا مسلمانوں کی کسی جماعت کے پاس اس ارادے سے چلا جائے تاکہ ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لے اور ان کو ساتھ لے کر جنگ کرے. اس صورت کو بھی اختیار کرنے کے لیے میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر جانے کی اجازت ہے. اس بات کو اس روایت سے عملاً سمجھا جا سکتا ہے. چنانچہ صحابہ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ کافروں سے لڑنے کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ایک چھوٹا سا دستہ بنا کر بھیجا. اس موقع پر کافروں نے حملہ کیا. اس کی وجہ سے ہم لوگ محاذ چھوڑ کر آ گئے اور مدینہ منورہ آ گئے، اور یہ سمجھ کر کہ ہم ہلاک ہو گئے ہم روپوش ہو گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم تو راہ فرار اختیار کرنے والوں میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ کی وعید یہ ہے کہ ہلاک ہو جانے والے لوگ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم لوگ جماعت کی طرف ٹھکانہ پکڑنے والے ہو اور میں تمہاری جماعت ہوں. آپ کا مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید میں جو 2 صورتوں میں بھاگنے کی اجازت دی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی جماعت کی طرف ٹھکانہ پکڑنے کے لیے کوئی جائے تو وہ بھاگنے میں شمار نہیں ہوگا. لہذا تم ان لوگوں میں شمار ہو جو اپنے لشکر اور جماعت کی طرف پناہ لینے کے لیے آئے. مدینے میں آنا میرے پاس آنا ہے اور میرے ساتھ مسلمانوں کی جماعت ہے. تم اپنی جماعت کی طرف آئے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت سمجھو. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت کی روشنی میں ضروری تھیں جس کو ہم نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.